السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں اور حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ایک فیشن بھی ہے اور میرا خیال ہے کچھ اس طرح کا ہونا بھی چاہیے کہ حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کو اگر میڈیا تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا تو اصلاح حوال کی جو امید ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، لیکن جب میڈیا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہو اور اس درمیان کچھ ایسے لوگ حکومت کے ہوں جو بڑھ چڑھ کر حکومت کی بات کرتے ہوں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوں، تو وہ لوگ یقینی طور پر اہم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت میڈیا کے ساتھ، جیو گروپ کے ساتھ، جنگ گروپ کے ساتھ، اس کے ساتھ باقی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک اچھی خاصی سی ٹسل ہے۔ ایسے میں جو لوگ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں فیصل رضا عابدی بہت اہم نام ہے، سینٹ کے رکن ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی رہے، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ فیصل بہت بہت شکریہ جناب یہاں پر تشریف لانے کے لیے، ہمارے مہمان ہیں آپ۔ لیکن ایک چیز شروع میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی خاص ٹاسک آپ کو ملا ہوا ہے ایوان صدر سے؟ ہاکس میں شمار ہوتے ہیں آپ، ہر کسی سے لڑنا ہے آپ نے، جوڈیشری سے آپ نے لڑنا ہے، میڈیا سے آپ نے لڑنا ہے، مسلم لیگ نون سے آپ نے لڑنا ہے، ہر کسی سے آپ نے لڑنا ہے۔ میرا نام سید فیصل رضا عابدی ہے جی، میں نجیب الطرفین سید ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ وفاداری میرے خون میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو میں نے اپنی قیادت کا اہل جانا اس کو میرے ضمیر نے اور میرے دماغ نے اس چیز سے آگاہی دی کہ واقعی میں نے اپنی قیادت کا صحیح چناؤ کیا۔ اب اگر میں آنکھوں سے دیکھوں تو میری سمجھ میں آئے، لیکن بیجا اور جارحانہ تنقید ہم نے آج تک صبر سے برداشت کی ہے، اور آپ کے بیشتر صحافی برادری آج کل یہ کہتی ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ واقعی صبر اور حوصلے کے اندر زرداری صاحب لاجواب ہے۔ جس خوبصورتی سے اور مسکراہٹ کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں، شاید کوئی اور سیاستدان ہوتا تو وہ اتنا مقابلہ نہ کر پاتا۔ آپ زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، آپ اتنے حوصلے اور صبر سے تنقید کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں آپ تو۔ نہیں، اگر بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ ہو جی، تو بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں ٹیم ورک آ جائے تو انسان کا شعور اس کو آگاہی دے دیتا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ زیادہ مشکل میں نہیں پھنسا رہے حکومت کو، آپ جیو گروپ ہو اس کی بات کر لیں، آپ خواجہ شریف کے ساتھ تو لگتا ہے جیسے آپ کی کوئی ذاتی ٹسل ہے، آپ ان کی کتاب اٹھا کے مختلف پروگراموں میں پہنچ جاتے ہیں، مشکل زیادہ نہیں، مشکلات نہیں پیدا کرتے آپ حکومت کے لیے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جی تنقید کا جو نشانہ ہے وہ ایک سیاستدان نہیں، معاشرے کے اندر اگر کہیں پہ بھی برائی ہے تو میڈیا کا کام ہے اس کو اجاگر کرے۔ صحیح۔ اگر میں نے خواجہ شریف صاحب کے لیے گفتگو کی تو حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ میں کہیں غلط نہیں تھا۔ ان کا تعلق ماضی میں ایک سیاسی جماعت سے رہا، اور جب میں نے ان کی کتابوں کو منظر عام پہ لایا جو انہی کی تصنیف ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے، میں نے نہیں لکھی، اور جو اس کی حقیقتوں سے آشکار کیا، تو پھر میں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ سرن خلاف ورزی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی جو قطعاً غیر مناسب تھی، ایک جج کے شایان شان نہیں تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو رانا مقبول سے شکایت ہے تو پنجاب حکومت سے الگ ہو جائے وہ۔ تو اس پہ جب یہ گفتگو آئی تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ نہیں، یہ ایفیلیشن ابھی تک ہے۔ اکراس دا بورڈ انصاف ہم سب مانگتے تھے، لیکن یہاں پہ جس طرح انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے، وہ آپ تمام مذاکروں میں بھی سن چکے ہیں۔ تو آنے والا وقت نے ثابت کیا کہ جب یہ 3 رکنی رپورٹ آئی ہے علی احمد کرد صاحب کی، کاظم صاحب کی، قابل احترام چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم پہ جو کمیٹی تشکیل پائی، کہ یہ تشدد جو ہے وہ پولیس کے ذریعے کرایا گیا وکلا پر، اور یہ کہا گیا کہ اگر پولیس والوں کو کہ اگر تم نے تشدد نہیں کیا تو کوٹ لکھپت جیل میں تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ تو ایک سیاسی ایفیلیشن الگ چیز ہوتی ہے، اور اپنے جو منصب ہے پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ کمفرٹیبل ود پنجاب جوڈیشری، لاہور ہائی کورٹ۔ پیپلز پارٹی از کمفرٹیبل بیکاز کہ ہمارے تمام وزراء یہاں کٹہروں میں آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم نے ہمیشہ عدلیہ کو وقار دیا ہے، خون دیا ہے، اور یہ خونی رشتہ ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہم کوئی یہاں محاذرائی کریں۔ لیکن اگر ایک انصاف اور ایک نشانہ اگر صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہیں تو پھر وجہ بحث بنا۔ اگر یہ تمام کے لیے ہوتا اور وہ تمام کیسز کو کھولا جاتا اور سب کو انصاف ملتا اور دورس نتائج ہوتے، اگر غریب عوام تک نیچے انصاف پہنچتا سستا، یعنی کہ آپ دیکھیں نا، کرپشن میں اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ بات کریں تو عدلیہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ نچلی سطح تک اگر ایک سیڑھی چڑھنے کے لیے 25,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں غریب عوام کے، تو یہ نتائج نیچے تک آنے چاہیے تاکہ عوام کو فیسلیٹیٹ ہو، سالہ سال کے چلے ہوئے مقدمات فیصلے کی طرف آئیں۔ بہرحال ہم نے کہیں پہ بھی محاذرائی نہیں کی، نہ ہی کریں گے۔ ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، جب عدلیہ بلائے گی ہم جاتے ہیں، استحکام دیتے ہیں۔ جس دن مجھے بلایا میں بھی جاؤں، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن آپ کی تنقید ایسا نہیں ہے مشکل وقت لے کر آیا آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، میں تو وہ کارکن ہوں جس نے اس بحالی عدلیہ کے اندر براہ راست تشدد کو فیس کیا۔ صحیح۔
میں وہ کارکن ہوں جس نے اپنی قائد آصف زرداری صاحب کے حکم پہ اپنی محترم شہید رہبر کی حفاظت کی اور بم دھماکوں کو اپنے سینے پہ اور جسم پہ فیس کیا. ہم نے ہر حالات کا مقابلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی اقتدار کی بھوکی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم اسٹرگل کا دوسرا نام ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سب کے لیے ہو ایک قانون رائج، قانون انسانی، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہو. اگر ہم تنقید برداشت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے. اور یہی لاہور کے سیاستدان جب ان پہ تنقید کی گئی تو رانا مبشر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے. ہم نے کبھی ایسا سلوک نہیں کیا، نہ ہی کوئی آزادی سلب کی. جیو کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ ایک ادارہ ہے. آپ ہمیں ٹیکس چور کھلے عام کہتے ہیں، لیکن کبھی آپ ان کے ٹیکس کے اگر کاغذات اٹھائیں تو آپ یہ جانیں گے کہ 8 ارب روپے انہوں نے آج بھی حکومت پاکستان کو ٹیکس دینا ہے، جس پہ عدالت نے ہی اسٹے دیا ہوا ہے. تو اس کو آپ کیا لفظ دیں گے، اس کو کیا نام دیں گے، یہ اب آپ کے لیے سوال ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے خلاف میڈیا، جوڈیشری اور بہت ساری اور فورسز جو ہیں اکٹھی ہیں، سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی تنقید ہوتی ہے برائے تعمیر، اس کو اصلاح کا باعث سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ شخصیت پہ وار کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اہم تو ہے نا، شخصیات اہم تو ہیں، ہر شخصیت اہم، صدر مملکت اہم تو ہیں، وزیر اعظم اہم تو ہیں. اگر ان کے ساتھ کرپشن کی کوئی بات جوڑی جائے گی وہ اہم تو ہوگی. اب میرا آپ سے سوال ہے، چیف جسٹس پہ اگر میں بات کروں تو آپ اس کو توہین عدالت کے طور پہ مایہ ناز انداز میں لے لیتے ہیں. سپریم کمانڈر جو ہیں تمام پاکستان کے ایک فیڈریشن کی علامت جو ہیں، جب اس کو آپ توہین آمیز انداز میں پکاریں گے اس کو کیا نام؟ وہ سیاستدان بھی تو ہیں. سیاستدان بے شک ہے، بٹ سپریم کمانڈر بھی ہیں. آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام قصے اگر جو وہی ہیں چیزیں ہم جنرل پرویز مشرف کے لیے کہتے تھے، وہی رویہ ہوتا تھا، وہ آپ کے لیے قابل قبول تھا، آپ اس کی تعریف کرتے تھے. اگر زرداری صاحب کے لیے ہوگا تو آپ کے لیے قابل اعتراض ہے. وہ آمریت میں اور جمہوریت میں بڑا فرق ہے میرے بھائی. پرویز مشرف نے ایک ادارے کو مجروح کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے، ایک معزز ادارے کو مجروح کر کے. افواج پاکستان کو جو ہم اکثر لوگ بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فرد واحد کے کردار کو ادارے پہ آپ نہیں تھوپیں. اور زرداری صاحب تمام پارلیمنٹیرین کے منتخب کردہ صدر ہیں، تمام پارلیمنٹ سے ان کو ووٹ ملے ہیں. تو بڑا فرق ہے ایک عوامی رہنما میں اور ایک ڈکٹیٹر میں. تو اگر ہم نے یہ گفتگو کی، اگر پرویز مشرف اب سیاست میں آئے ہیں، اب وہ جمہوریت کی گفتگو کر رہے ہیں، اب وہ اگر جمہوریت سے منتخب ہو کے آتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کو احترام کریں، ان کا احترام سے گزارش، ان کو نام لیں. لیکن زرداری صاحب کو آپ اگر مشرف سے ملائیں گے تو آپ یہ جان لیں پیپلز پارٹی نے 1.40 کروڑ ووٹ لیے ہیں. ضمنی الیکشنز کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. عوام نے آپ کے تبصروں پہ گفتگو نہیں کرنی، اپنے ووٹ سے فیصلہ دینا ہے. اور یہ دونوں جو میں آپ کو نتائج بتا رہا ہوں، عوام کی بات آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ابھی 1-2 روز پہلے جو کچھ جس طرح دھماکے ہوئے، ایک مرتبہ پھر 100 سے زائد لوگ ایک ہی دن شہید کر دیے گئے. مہنگائی کا جو طوفان ہے رک ہی نہیں رہا. آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، آپ سبزی کی قیمت کو دیکھ لیں. فیصل صاحب آپ تو پی سی ہوٹل میں رہتے ہیں، آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ آلو کس ریٹ ملتے ہیں اور بھنڈی کس ریٹ ملتی ہے، یہ اور ایون ماش کی اور مسور کی دال کس ریٹ ملتی ہے، شاید آپ کو اس کا علم نہ ہو. کیا آپ لوگ عوامی اعتماد پر پورا اتر رہے ہیں؟ آپ عوامی ہونے کی بات کرتے ہیں نا، 1.40 کروڑ ووٹوں کی بات کرتے ہیں، کیا آپ عوامی اعتماد پہ پورا اتر رہے ہیں؟ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، میں ترتیب سے جواب دے دیتا ہوں. پی سی ہوٹل میں رہتا ہوں میں اپنی جیب سے، اور وہاں پر بھی سبزی ہی کھانے کو ملتی ہے. لیکن یہ اس کا ریٹ سبزی کا ریٹ کتنا ہوتا ہے یہ بتائیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک گراس روٹ کارکن ہوں، گراس روٹ سے آیا ہوں اور میں گراس روٹ میں رہتا ہوں. تو قطعاً مجھے کوئی آپ کو کاف کی کوئی مخلوق نہ سمجھے. میں پاکستانی ہوں اور مجھے پتہ ہے تمام ریٹ. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ آپ صوبائی حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے پنجاب کی؟ یہ کاشتکاری کا 70% حصہ کدھر ہے؟ صوبہ سندھ میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، اسی صوبے میں، آپ کے صوبے میں. آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، آپ سے اس لیے پوچھنا چاہیے کہ آپ پنجاب میں ان کے الائیڈ ہیں، اتحادی ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد.